جی، سوالات کا سلسلہ شروع ہے۔ اس میں مختصراً یہ ہے کہ قرآن پاک پہ انہوں نے کہا ہے کہ خوشبو لگائی جائے، آپ کہتی ہیں جائے نماز پہ خوشبو لگائیں، تو کیا یہ ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر اپنے محبوب کے خط کو ہم خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنے پیارے کپڑوں کو لگا سکتے ہیں، تو یہ میرے رب کا خط ہی تو ہے، نامہ بر کا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کی مالا تسبیحوں کی صورت میں جپتے ہیں۔ تو اگر قرآن کو خوشبو لگائی جائے، جائے نماز کو لگائی جائے، وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، آپ کا لمبے سجدے کرنے کو دل کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ میرا رب اور اس کا کلام اس قابل ہے نا کہ جتنی مرضی اس کو خوشبوئیں لگائیں، میک شور کریں کہ اس میں الکوہل نہ ہو، عطر لگائیں تاکہ آپ پڑھیں، آپ کے ساتھ فرشتے موجود ہوں، وہ سنیں، فضا معطر ہو اور اس کی تاثیر آپ کو ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کوشچن تھا کہ عید کے دن اشراق نہیں پڑھیں۔ جی، جب تک مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو جاتی، آپ ٹائم دیکھ لیں گی، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہم پتہ کریں کہ عید ہو گئی ہے کہ نہیں۔ ٹائم جیسے 6 بجے ہے یا 7 بجے ہے مسجد میں، جو بھی آپ کا لوکل ٹائم ہے، تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد آپ نماز ہو جاتی ہے، تو آپ پھر گھر پہ اگر جماعت کے ساتھ سارے یعنی عید کی نماز پڑھیں پینڈیمک کی وجہ سے، یا آپ لوگ شکرانے کے نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہی اشراق کے مترادف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایز سچ اشراق کی نماز نہیں ہوتی۔ سورت قدر کا ایک عمل جو ہے وہ گروپ میں پوسٹ ہوا کہ ہر چاند، نیا چاند نکلنے پہ رات کو آپ نے پہلی رات کو ایک دفعہ سورت قدر کی پڑھنی ہے، دوسری رات دوسری دفعہ 2 دفعہ بڑھاتے جانا ہے۔ 15 جو رات ہوگی نا فل مون کی، اس میں 15 دفعہ پڑھ کے چاند کی 15 جو ہوگی، پھر اس عمل کو چھوڑ دیں گے، پھر ہر نئے چاند پہ اس طرح شروع کریں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے مجرب ہے۔ تو آپ آج سارے کے میسیجز یہی آ رہے تھے کہ آج رات بھی چاند آج رات نکل رہا ہے، تو آج کی رات ہے نا پہلی، آج پہلی شوال کی رات ہے، ٹھیک ہے، تو آج رات ہی آپ نے سورت قدر پڑھنی ہے۔ آج صرف میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں اور یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے سمیت ایک کہانی ضرور سنانا شروع کریں جو ہم بھلا بیٹھے۔ یہ کہانی میں بھی سناؤں، آپ بھی سنائیں اپنے بچوں کو، اور روز سنائیں، اس کا کچھ حصہ ضرور سنائیں۔ جب ہمارے فلسطین پہ یہ آگ اور خون کے شعلے برسے ہیں، تو اکثر یہ آوازیں سننے کو آئی ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کیوں اتنا خون بہا رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہم نے یہ کہانی نہیں سنائی، نہ ہمارے بچوں نے کہا، نہ ہم نے سنائی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک جو بیت المقدس کی ہسٹری پہ نا، ہسٹری آف بیت المقدس، کچھ سال پہلے، 1 آدھ سال پہلے ایک کلپ موجود ہے، اگر آپ نے بیت المقدس کی ہسٹری پڑھنی ہے۔ آج میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گی، آپ میں سے اکثر کو وہ کہانی پتہ ہے کہ وہ کیسے بنا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فلسطین ہماری جان کیوں ہے، ہم اس کے لیے تڑپ تڑپ کے مانگتے کیوں ہیں، اس کے لیے لوگ خون سے کیوں نہا رہے ہیں، اس کے لیے عورتیں کیوں بیوہ ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہنستے مسکراتے چہروں سے وہ اپنے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں کڑوں کی طرح پہن رہی ہیں کہ جیسے انہیں سونے کا زیور پہنایا جا رہا ہو، وہ جنازے فخر سے اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قرآن میں، پورے قرآن میں جتنے واقعات آئے ہیں، 99%، 99% وہ سارے اس سرزمین پہ ہوئے ہیں۔ گویا قرآن کا خلاصہ وہاں ہے۔ اس سرزمین کا ایک ایسا قصہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون سا ایسا واقعہ قرآن سے ہم اٹھائیں جو وہاں پہ ہمیں، وہ وہاں واقعہ نہ ہوا ہو، وہ وہاں وقوع پذیر نہ ہوا ہو، کوئی ایسا واقعہ۔ یعنی 99% واقعات جو ہیں وہ اسی سرزمین پہ ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے نہیں کہیں گے ہمیں کہ اماں یہ کہانی سناؤ، ہم نے انہیں کارٹونز پہ لگا دیا، لیکن ہمیں خود سنانی پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم فلسطین سے پیار کیوں کرتے ہیں۔ یہ سارے آلموسٹ نبیوں کا مسکن ہے، یہاں پہ رہے ہیں نبی، میجورٹی آف دا نبی اسی جگہ پہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک ان کا شہزادہ، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں آ گئے نا، نزد بی بی ہاجرہ کے ساتھ آباد ہوئے۔ دوسرے جو حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں
ان کا قیام تھا. انہی کے پھر بیٹے یعقوب، انہی کی نسل، انہی کو اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب جو ہیں، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، یہ ساری پھر نبیوں کی پوری چین اسی سرزمین پہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت فلسطین کی طرف، پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی سرزمین سے نکالا تھا اور پیچھے قوم کو عذاب دیا تھا. یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے بچا کے حضرت لوط علیہ السلام کو نکالا، اور ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام، یہی تو ان کا وہ محراب ہے جس میں وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اسی شہر میں اسی علاقے میں بادشاہت تھی ان کی. اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کے جن و انس پہ انہوں نے حکومت کی. یہاں سے ہی تو وہ کارپیٹ اڑتا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کیا کرتی تھے. یہاں ہی تو ملکہ بلقیس آئی تھی، یہی تو وہ علاقہ ہے. اور وہ چیونٹی کا قصہ سورۃ نمل میں جو آپ پڑھتے ہو، کہ وہ اس نے کہا، اپنی چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چیونٹیوں بھاگو اپنے بلوں میں گھس جاؤ. مفہوم ہے. یہی اسی جگہ پہ اسکلان ایک شہر ہے، ادھر ہی پیش آیا تھا. بعد میں اس کا نام پھر وادی نمل پڑ گیا، چیونٹیوں کا شہر. اور حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر میں تقریباً ان کو اولاد ملی تھی. یہاں ہی تو ان کا محراب ہے جس میں وہ بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے اولاد کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اس شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہاں ہی کہا تھا یہی وہ شہر ہے، یہی مسکن بنا تھا. اور اس کے معجزات تو اس شہر کے اتنے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے. یعنی یہ فلسطین سے ہمارا عشق ویسے نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم اسے چاہیں. اگر ہم اسے نہیں چاہتے تو ہم بہت پتھر دل ہیں. اگر ہم اس کے لیے نہیں رو کے مانگتے تو ہم بڑے بے حس ہیں. اگر ہم اس کے لیے صدقہ نہیں نکالتے، اگر ہم انہیں حفاظت کا آیت الکرسی کا آثار نہیں دیتے، اگر ہم رو کے ان کے لیے نہیں طلب کرتے اللہ پاک سے، ہم مجرم ہیں. ہمارا مذہبی فریضہ ہی ادا نہیں ہو رہا. اور یہ جگہ ہے جہاں بیچلر حضرت بی بی مریم کو اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے. یہی جگہ ہے، یہی جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تھا نا، تو یہی وہ شہر ہے. اسی شہر سے زندہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا ہے، اور یہاں ہی ان کا نزول بھی ہوگا. اور ولادت کے بعد جو عورت کو فزیکل ویکنس ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ حضرت بی بی مریم کو کہا گیا تھا کہ یہ کھجور کا تنا ہلائیں، کھجوریں گریں گی. یہ معجزہ وہاں ہی ہوا اور وہاں سے پانی پیا اور کھجوریں کھائیں تھی. یہی شہر ہے، یہی فلسطین ہے. اور قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ واپس آئیں گے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہاں ہی سفید منار ہے، اسی پہ اتریں گے، ایک سفید مینار پہ اتریں گے. یہ شہر ہے. ہم کیوں نہ اسے چاہیں، ہم کیوں نہ اس کے لیے مار مٹیں، ہم کیوں نہ اس کے لیے مانگیں، ہم کیوں نہ اس کے لیے تڑپیں. اسی شہر میں باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. جو فتنہ دجال اٹھے گا نا قرب قیامت میں، یہ لد ایک جگہ یہاں پہ ہی ہے جس پہ دجال کو قتل کیا جائے گا. فلسطین ارض محشر بھی ہوگا، یہ بھی روایات میں آتا ہے. یہ پورا علاقہ عرفہ، یہ شام، فلسطین یہ ارض محشر ہے. اسی شہر میں یاجوج ماجوج جو قتال و فساد شروع کریں گے نا، فلسطین سے شروع کریں گے. اور ابھی سے ہو گیا ہے. اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والوں میں سے وہ قصہ آپ نے طالوت اور جالوت کا سنا ہوا ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، کہ پانی نہ پینا. قرآن پاک میں ہے. تو لشکر والوں نے پانی پی لیا، تھوڑے لشکر نے نہیں پیا. انہوں نے کہا ہمیں تو لڑنے کی طاقت نہیں تھی کیونکہ پانی جو پی لیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بات تو نہیں مانی تھی. تو جالوت کو اسی شہر میں قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور جب تک نماز ہمارا قبلہ اول ہے یہ، یعنی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں 16 مہینے تک. پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا. اور آج بھی وہ مسجد قبلۃ عین ہے. یعنی 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معراج کی رات جب آسمان پہ لے جانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ حرم سے فلسطینی بیت المقدس فلسطین ہی آئے تھے، اسی جگہ پہ آئے تھے، اور یہاں ہی وہ ابھی تک وہ مسجد میں وہ رنگ ہے جہاں پہ آپ نے براق کو باندھا گیا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سارے نبیوں کی امامت کرائی تھی۔ ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو، کیسے چھوڑ دیں، کیسے بھول جائیں؟ لوگ کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا ہے، یہ لوگوں کے لیے زمین کا ٹکڑا ہے، ہماری شہر آ گیا یہ، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، سارے نبیوں کا مسکن ہے یہ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی، یعنی کون سی مسجد بنائی گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ کا نام آئے تو پلیز آپ درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا ٹائم، کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، وہ مسجد ہی ہے، یہ وہ حدیث ہے۔ یعنی حرم پاک کے بعد 40 سالوں کے بعد بیت المقدس بنا ہے، تو ہمارے لیے تو اس کو بھولنا کوئی آسان نہیں ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرنے کی خواہش کی تھی، اور وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ کریم مجھے اتنے فاصلے پہ موت دیں جیسے بیت المقدس سے پتھر پھینکا جائے، تو پتھر ایک انسان جب پھینکتا ہے تو جتنے فاصلے پہ جاتا ہے نا، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو میری قبر میں اور بیت المقدس میں، اتنا فاصلہ ہو۔ اور یہی وہ جگہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کو 2 پیالوں میں مشروب پیش کیا گیا، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب، تو آپ نے شراب کے بدلے میں دودھ کا پیالہ قبول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ آپ نے خیر کو قبول کیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہمارا دل، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب فتنہ ارتداد ہوا، مرتد ہو گئے نا لوگ دین سے، یہ فتنہ کئی مسائل سے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو نپٹنا پڑا، تو یہاں پہ ایک یہ بھی تھا کہ بھئی حضرت معاذ بن جبل کی جو مہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا لشکر، تو سب نے کہا کہ اس لشکر کو روک لیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو چکا ہے، مرتدین بھی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، ارض شام کی طرف یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ ہے، میں اسے نہیں روک سکتا، یہ ادھر ہی گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اسلامی مہم روانہ کی تھی نا، وہ ارض شام کی طرف ہی، بلاد شام کی طرف ہی روانہ کی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں فلسطین کی فتح کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے گئے اور یہاں پر جا کر نماز ادا کی۔ اس کی عظمت کہاں کہاں دیکھیں۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جب یہ دوبارہ فتح ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر حضرت صلاح الدین ایوبی 583 ہجری میں، آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے۔ اور بیت المقدس کا نام قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، اس سے استدلال لیا ہے علماء نے کہ پہلے تو اس کا نام قدس تھا، دوسری کتابوں میں نا اس جگہ کا نام قدس تھا، اسی سے بیت المقدس کہتے ہیں نا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو پھر اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا ہے۔ اور اس قدس اس کی تقدیس پاکی کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے جدا کرتی ہے، اور رومیوں سے بچانے کے لیے، اس سے جو جنگ ہوئی ہے رومیوں کے ساتھ، اس سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے اس میں 5000 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے شہادتیں نوش کی ہیں، اور آج تک وہ شہادتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یہ خون یہاں پہ بہتا چلا جا رہا ہے، یہ شہیدوں کا شہر ہے۔ اور مسجد اقصی اور بلاد شام یہ حرمین شریف جیسی ہیں ہمارے لیے، ایسی ہی محترم ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت کو نازل ہوئی نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے تعبیر کیا، بلاد فلسطین کو، بلاد کہتے ہیں شہر کو،
بلاد فلسطین کو زیتون اور تور سینین کو مصر کے پہاڑ کو تور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے ہم نے استدلال دیا ہے ان آیات کا۔ اور جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت نمبر سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ۔ تو علماء اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھی ہم نے اسی شعر کو استدلال لیا ہے، یہ کہ اس سے مراد یہ جو مقدس سرزمین ہے وہ بیت المقدس کی ہے۔ اور یہاں کی عظمت کا اندازہ کیا لگائیں کہ یہاں پہ پڑھی جانے والی ایک ایک نماز کا اجر 500 گنا اور کئی جگہوں پہ 1000 گنا کی روایت بھی آتی ہے، وہ ہے۔ ایمے تو نہیں ہے کہ اس کا سین اتنا خون بمباری ہو رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو پھر بھی پورا سین بھرا ہوا ہے نمازیوں سے، افطاری کرنے والوں سے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ دیوانے ہیں۔ ہاں یہ دیوانے ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں، اس کے حبیب کے دیوانے ہیں، قرآن کے دیوانے ہیں، اور ان کو ہم پیچھا نہیں کرائیں گے، ان کو پیچھا نہیں کرا سکتے۔ انہیں اپنی دعاؤں میں ہم نے شامل رکھنا ہے، ان کے لیے رو کے مانگنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے واقعات سارے وقوع پذیر وہاں پہ ہوئے ہیں، اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ ان لوگوں سے ہماری محبت کیسے ختم ہو جائے؟ ان سے ہمارے روح کے رشتے ہیں، ان سے ہمارے دل کے رشتے ہیں، ان سے ہمارے جان کے رشتے ہیں، لہٰذا ان کو بھولا نہیں جا سکتا، ان پہ گیو اپ نہیں کیا جا سکتا۔ اب پتہ ہے کیا، ہم کیونکہ اس دیش میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بچوں کو یہ بڑا سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسے خون نہیں بہانا، یعنی یہ بہا لے لیکن ہمیں نہیں جو ابھی کاروائی کرنی، بس ایک گال پہ مارے تو دوسری آگے کر دینی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو لہٰذا یہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ 100 کارڈ کے جانوروں کو نہیں مارنا، بلی کا خیال رکھنا ہے، کتے کا، یعنی وہ ساری پٹیوں کے پیچھے مہم کیا چل رہی ہے کہ بچوں کو قربانی کی عید میں جانوروں کے ذبح کرنے سے دور کرنا۔ فلسطین جیسے ملک میں جو ہماری شہر آ گیا ہے، وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ زمین کا ٹکڑا ہی ہے، کہیں اور آباد ہو جائیں، آس پاس اتنے ملک ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی روٹس کہاں پہ جا کے ملتی ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی حفاظت کرنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈھلتی شام میں آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیں۔ ہم روئے صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہمیں گھر دے دو تو ہمیں گاڑی دے دو، تو ہمارے بچے کی شادی ہو جائے، تو بچے کی اولاد ہو جائے، تو بچے کی ڈگری ہو جائے، تو بچے کی روزگار مل جائے، تو کار مل جائے۔ ہماری دعائیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ ہم نے گلوبلی انٹرنیشنلی ہماری آورش جو ہے وہ پروان نہیں چڑھی۔ تو آج کے بعد ہم ہر روز حجاز مقدس کو، بیت المقدس کو دم کیا کریں گے، آیت الکرسی کا اسحار دیا کریں گے کہ اللہ پاک اس سرزمین کی حفاظت کرے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، میرے تو یہ عمل میں ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز آپ سب لوگ اور جتنے شہداء ہیں ان کو ہدیے کریں، پڑھ کے کلمے یاسین ان کو ہدیے کریں کہ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں۔ اور جتنے زخمی ہیں ان کے لیے آپ جتنی دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ کریم انہیں صحت سلامتیاں، یتیموں کی خیر، مسکینوں کی خیر، بیواؤں کی خیر، اللہ کریم اجڑے گھرانوں گھروندوں کی خیر، اور ان کے لیے مانگنا ہے۔ ان کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے ہر کوئی ڈونیٹ نہیں کر پاتا، وہ مشکل ہو جاتا ہے، جو کچھ جس طرح کر سکتا ہے وہ ایسے کرے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو۔ یہاں پٹیشن سائن ہو رہی ہے، اس کو کریں۔ آپ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ اللہ کریم آپ سب سے اس عمل کو انشاءاللہ رمضان کی جاتی شام سے انشاءاللہ قبول کرے، اور انشاءاللہ العزیز فلسطین آزاد ہو، اور ضرور ہو، اور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں زندہ رکھنی پڑے گی، اس کو بھول بھلائیوں میں کھونے نہیں دینا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے دھارے پہ اتنی ڈسٹ اس پہ پڑ جائے اور یہ نام نہاد وومن، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ رائٹس کے جو مداری ہیں، پجاری ہیں، یہ اس کو ایسا بھلا دیں کہ ہمارے بچے بھی اس کے بارے میں ہم سے سوال کرنے لگیں۔ تو اپنے بچوں کو آج سے
آپ ایک ایک نبی کی کہانی کے ساتھ اس جگہ کو ضرور مینشن کریں کہ یہ واقعہ وہاں ہوا ہے، تاکہ جب وہ اس جگہ کو دیکھیں تو انہیں موسیٰ علیہ السلام یاد آئے، عیسیٰ علیہ السلام یاد آئے، اسحاق علیہ السلام یاد آئے، یوسف علیہ السلام یاد آئے، یعقوب علیہ السلام یاد آئے، ابراہیم علیہ السلام یاد آئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا مقابلہ یاد آئے۔ وہ سوچیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرنے سے پہلے کہ مجھے اتنے فاصلے پہ دفن کرنا کہ ایک پتھر پھینکے تو میری قبر تک پہنچ جائے، اتنا فاصلہ ہو، تو وہ سب انہیں یاد آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یاد آئے، اور محشر کا وہاں برپا ہونا یاد آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے اٹھنا اور وہاں نزول ہونا یاد آئے، ہاروت ماروت اور وہ فتنہ دجال اور اس کا خاتمہ، وہ سب یاد آئے انہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ سونے ہم اپنے پارا پارا دل کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کریم جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ کریم انہیں معاف فرما دے۔ اور انہیں ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے فلسطین کو نہ سمجھا ہی نہیں، اللہ کریم اس کی محبت اپنے بچوں اور اپنے دل میں اللہ کریم اجاگر ہی نہیں کی، اس میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ اللہ سنے ہمیں معاف فرما اور اس پودے کو تر و تازہ رکھنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو کبھی بے سہارا نہ فرمانا، کبھی بے آسرا نہ کرنا، کبھی غیروں کے حوالے نہ کرنا، کبھی غیروں کے سپرد نہ کرنا کہ جن کے لیے ہمارے دل میں ذرا برابر رحم نہ ہو۔ اے میرے کریم مالک، حاشتوں اور دشمنوں کے حوالے نہ فرمانا، ہمیں ہمیشہ اپنی پشت پناہی دینا، اپنی پشت پناہی دینا۔ اے میرے کریم مالک، آزادی کی نعمت ہمارے فلسطینیوں کو، اللہ کریم ہمارے روہنگیا برما والوں کو، ہمارے کشمیریوں کو، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم یمنی قبائل جو آپس میں اللہ کریم ان کے جھگڑوں میں، اللہ کریم ہمارے چائنا کے مغلوب مسلمان، اللہ کریم ان سب کو آزادی کا چاند پلا، اللہ کریم آزادی کی نعمت عطا فرما۔ اللہ کریم ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اپنے گھروں میں اپنی زندگی جیتے ہیں پھر بھی ناشکری کے بول۔ اللہ سونے بڑی ناشکریاں ہوئی، معاف کر دے اور شکر گزار بنا دے۔ اللہ کریم ہم تجدید شکر گزاری کرتے ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اللہ سونے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے قابل ہیں کہ تو نے ہمیں اتنی پرسکون زندگی دی، ہماری سارے بہن بھائیوں کی امت کے ہر جن و انس کو اللہ کریم سکھ سکینیت اور آزادی کی نعمت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم یہ وہ نعمت ہے جس کا ہم نے کبھی شکر نہیں کیا، اور اللہ کریم یہ نعمت کبھی دے کے واپس نہ لینا، اور عزتوں والی اللہ کریم عزتوں والی زندگی، عزتوں والی موت، لیکن اللہ کریم عزتوں کے یہ تاج عاجزی کے ساتھ پہنانا، کبھی تکبر میں مبتلا نہ کرنا، اور نعمتیں دے کے کبھی واپس نہ لینا۔ نعمتوں میں برکتیں اور عافیتیں ہمیشہ ڈال کے رکھنا میرے کریم مالک، میرے سونے مالک، اور نسلوں کی نعمتوں میں بھی اے میرے سونے آقا عزتوں کی الہ العالمین زندگی عطا فرمانا، بے عزتیوں سے بتانا، رسوا ہونے سے بچانا۔ اللہ کریم تیرا جب نظام چلتا ہے تو گھروں کے اندر اللہ کریم بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں رسوا ہو جاتا ہے۔ سونے رب بچانا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ اس مہینے کی قدردانی ویسی نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی، لیکن تو رحمان ہے نا، تو معاف کر دے گا۔ اللہ سونے توبہ مانگتے ہیں، اللہ سنے تو قرآن میں کہتا ہے کہ اجتماعی توبہ کرو۔ اللہ کریم ہماری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کریم ہم اجتماعی توبہ کر رہی ہیں۔ ہم میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جس کے سجدے تو نے قبول کیے، اللہ کریم کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرے قرب میں گیا ہوگا، کوئی نوجوان ایسا جس نے توبہ کی اور تو نے قبول کر لیا، کوئی بچہ ایسا جس کی آمینی کو تو نے قبول کر لیا، کوئی بڑا ایسا جو مستجاب الدعوات بھی ہے اور مستجاب العبادات بھی ہو گیا۔ اللہ کریم اس کی آمین کی وجہ سے ہم پہ کرم فرما دے اللہ کریم، اور ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کریم تو معاف کر دے گا تو سارے در کھل جائیں گے، تو معاف نہیں کرے گا سارے دروازے بند رہیں گے۔ اللہ کریم معاف کر دے میرے آقا، معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور اس دنیا کی آگ سے بچا۔
اللہ کریم ہمارے گھرانوں کو نیکی کی طرف بلا، ہمارے خاندانوں اور امت کو نیکی کی طرف بلا، اور ان میں دین کے دائی پیدا فرما، اور اللہ کریم ان کو تاثیر دے ان کی زبانوں میں، کہ ان کے لفظ لوگوں کے دلوں پہ اثر کریں، ان کی دل کی دنیا بدل دے۔ اللہ کریم ان کی نگاہوں کو تاثیر دے کہ نظر ڈالیں اور لوگوں کی زندگی دل اتھل پتھل ہو کے تیری طرف آ جائیں۔ اے میرے سونے مالک، تاثیر تیرے پاس، اللہ سنے عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے عزتوں کے چہرے والے، بے وجہ کل کریم والے، اے میرے امر عظیم والے، ہم آپ سے التجا کرتی ہیں کہ ہمیں کفر سے، انکاری ہونے سے بچانا، نعمتوں کا انکاری ہونے سے، تیرا انکاری ہونے سے، تیرے حبیب کی راہوں کا انکاری ہونے سے، ہمیں اللہ کریم انکاری ہونے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور میرے مولا، اے میرے رب خالق مالک کائنات، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو جنت الفردوس کا باسی بنائیں، اور دوزخ سے سب کو، پوری امت کے جن و انس کو بچا لیں۔ تو دعائیں سننے والا ہے، تو مستجاب الدعوات ہے، تیرے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، تو قادر، تو قاہر۔ اللہ سونے فتنوں سے بچانا، یہ فتنوں کا دور ہے، وہ فتنہ امیری کا ہو، دولت کا ہو، بنگلوں کا ہو، یا وہ فتنہ غریبی کا ہو، ہر فتنے سے بچانا، کیونکہ غربت کا فتنہ بھی عزتیں بکوا دیتا ہے، حرام مال کی راہیں کھلوا دیتا ہے۔ اللہ کریم فتنوں سے بچانا، اور اس مہینے میں جو ہم نے تھوڑی بہت کمائی کی تیری رحمت سے، اے میرے کریم رب، اس کو بچا لینا، اس کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ اب ہمارے اور شیطان کے درمیان، ہمارے اور نفس کی گمراہی کے درمیان لمبے فاصلے کر دے، جیسے مشرق اور مغرب ہے نا، شمال جنوب، اتنا فاصلہ کر دے، اتنا فاصلہ کر دے۔ ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق دے، ہمیں بہترین کامیابیاں دے، ہمیں بہترین عمل ہم سے کروا لے، ہمارے نیک اعمال قبول کر برائیوں کو مٹا دے۔ اور اللہ کریم ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا سب تیرے لیے، بس اس میں عافیت عطا فرما دے، اور آفتوں سے بچا لے، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما۔ اللہ کریم نعمتوں کو دوام، کبھی نعمتیں واپس نہ لینا۔ اللہ کریم ہم لاڈلے ہو جاتے ہیں نا، نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ چھنتی ہیں تو ہم اپنی حواسوں میں نہیں رہتے۔ اللہ سونے پھر ہم اپنی تسبیحیں اور ذکر گنوانے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے تو اتنی باتیں کی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم تھوڑ دلے جو ہوئے، ہم کمین جو ہوئے، ہم ایسے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سونے ہر بندے کو جو اولاد کا طلبگار ہے نا، اے میرے کائنات کے وارث عطا فرما، نرینہ، صالحہ، نیک بیٹیاں، بیٹے، سب کو عطا فرما۔ اور میرے پروردگار عالم، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں انہیں نیک بنا، انہیں اپنا تابع فرمان بنا، انہیں علت ذلت قلت نشوں برے دوستوں، اللہ کریم بچا لے، بیڑی سگریٹ ویڈ سے بچا لے۔ مائیں بڑی بے چین ہیں، انہیں ہمارا اپنا تابع فرمان رکھ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دل کا چین بنا، وہ ہمارے دل کے ٹکڑے، ہم انہیں چاہتی، ہم نے مانگ کے تجھ سے لیے، اب انہیں تو نیک بنا دے، انہیں ایسا بنا دے کہ تو انہیں پیار کرنے لگے۔ اور اے رب ذوالجلال، والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما دے، کیونکہ جوان بچے بچیاں گھروں کی دہلیزوں میں نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم دعائیں مانگتے ہیں، ماں باپ بچے، لیکن سونے در نہیں کھلتا، تو فیصلے فرما دے، ان کی فریادیں قبول کر لے، ان کے حلال سے مدد فرما۔ یہ شرور کا زمانہ ہے، وہ اپنی جوانیاں کیسے اللہ کریم پاک بازی کی طرف رکھیں۔ اللہ کریم انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا ہوا ہے، میرے کریم مالک ان کے گرم آنسو کا تجھے، ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ ہے، انہیں قبول فرما، اور نیک صالح بار عطا فرما، اور ماں باپ سکھ کا سانس لیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، برکت والے، عافیت والے، نیک لوگ، اور مسنون شادیوں کی توفیق، اور بچیوں کے اللہ کریم شرم و حیا، آنچل، دوپٹے، نگاہ شرمگاہ بچا، شیطان کی چالوں جالوں سے عالمین ان کو بچا لے، اور کوئی بھی نکاح طلاق پہ نامنتج فرمانا، گھر کے جھگڑوں فتنوں علیحدگیوں سے
اس گھر کو دوزخ بننے سے بچا لے، گھروں کو دوزخ بننے سے بچا لے۔ رب کریم کتنے ہی ٹوٹے ہوئے شکستہ دل ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی، اللہ کریم وہ روتے ہیں دھاڑتے، وہ کہتے ہیں اتنے دکھ ہیں کہاں سے سنانے شروع کریں۔ کسی ایک شکستہ دل کی آمین پہ اللہ کریم شفاؤں عطاؤں انعامات کو متوجہ فرما دے۔ تجھے ان کی شکستہ قلبی کا واسطہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، مرادیں عطا فرما دے، جھولیاں بھر دے، گناہ معاف کر دے، اپنے پیاروں میں شامل کر لے، ایسی لسٹ میں شامل کر لے جو تیرے پیارے ہیں، اپنے مقبول بندے بندیاں ہمیں بنا لے، بس ان میں ڈال لے آج۔ کریم مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر، نیک مال کی جو توفیق تو نے اس مہینے میں بخشی ہے اسے بخشے رہنے دینا، ان اعمال پہ ہمیں پکا کرنا، اور ریاکاری اور دکھاوے اور تکبر کے اللہ کریم زہر سے بچا لینا۔ ہماری پوری زندگی ویسی ہو جیسی قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کوئی شرک بدعت رسومات سے ہمیں بچانا۔ اللہ سونے یہ ڈھولکیاں، یہ باجے تاشے، یہ گود برائیاں اور یہ بیبی شاور اور ویڈنگ، اللہ کریم ان سے بچا لے، امت کو بچا لے، رحمت کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ظاہر کو ایسا بنا دے جیسے سنتیں سجی ہوں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، اللہ کریم چلتا پھرتا ہم نمونہ ہوں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ اللہ کریم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج کہ آج تجھ سے کوئی بات منوا لیں۔ سونے سمر کو قبول کر، سب کو معاف کر، اس محفل کو قبول کر، یہاں بیٹھنے والوں کو قبول کر، یہاں اٹھے ہاتھوں کو قبول کر۔ میرے مولا اپنی رحمت شفقت کا معاملہ فرمائے، ایک دفعہ ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر ڈال، ہم سب پہ میرے حنان و منان اپنی رحمت کی نظر ڈال، اے میرے کریم آقا، اے میرے رحیم، شفقت کی نظر عطا فرمائیں۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے اٹکے کام ہو جائیں گے۔ کتنے اٹکے کام ہیں لوگوں کے، اللہ کریم امیگریشن کے مسائل ہیں، قانونی چارہ جوئیاں ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، سارے اٹکے ہوئے کاموں کو آج کر دے، سارے جھولیاں بھر دے، سارے الجھے سلجھ جائیں، گناہوں کی ذلت سے سارے بچے، سب کو پاکی طہارت دے دے، نیک کر دے، نیک کر دے۔ حقوق اللہ میں بڑی کوتاہیاں ہوئی تو رحمان و رحیم ہے، آج معاف کر دے، اور جو حقوق العباد میں ہوئی ہیں اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم ان کی تلافی کریں، لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے حق ادا کریں، ہمیں توفیق دے، اور ہم اپنی نیکیاں جن کے ہم نے حق مارے ہیں ہم انہیں ابھی سے عطیہ کرتے ہیں، کیونکہ روزے قیامت ہم نہیں دے پائیں گے، بڑی مشکل سے یہ 2-4 آنے اکٹھے کیے ہیں، تو اپنے خزانوں سے روزے قیامت انہیں بھر کے راضی کر دینا۔ تیری رحمت آج جوش پہ ہے نا، بس تجھ سے ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو روزے قیامت جن لوگوں کے ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے حقوق اپنے خزانوں سے دے دینا، اور ہمیں اس بوجھ سے آج بھی سبکدوش کر دے، اس دن بھی کر دینا۔ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، رب کریم رحم کا معاملہ، رحم کا معاملہ، ہماری دعا قبول فرمائیں۔ اللہ کریم بچوں کی معصومیت کا ہاں تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ کریم اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کریم محفل کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں جن سے تجھے حیا آتا ہے، ہم تیرے بندے ہیں نا، دنیا میں لتھڑے پتھڑے ہیں، لیکن سفید بالوں کا لحاظ کر لے، بڑی مہربانی ہے، لحاظ کر لے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ بڑے بچے نافرمان ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، انہیں تابع فرمان بنا دے، اللہ کریم نیکوکار بنا دے، رحمت کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ کریم بچہ جب پریشان ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف آتا ہے نا، اللہ کریم ہم بھی بے کس ہیں، بے بس ہیں، بے کسوں بے بسوں کے دستگیر، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں پہ مرہم رکھ، تسلیاں دے دے، جھولیاں بھر دے، چادر ڈال دے ہمارے گناہوں پہ، کبھی رسوا نہ کرنا، کبھی پردہ دری نہ کرنا، پردے رکھنا۔ اللہ سونے ہم سب کے ایسے ایسے گناہ ہیں جو کسی کے سامنے کھل جائے تو ہم منہ دکھانے جاگے نہیں رہتے، اللہ کریم ہمارے تنہائیوں کے گناہ، اللہ کریم جو کوئی نہیں جانتا تو نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ سونے پردے ڈال کے رکھ، پردے ڈال کے رکھ، گندے پردے ہیں نا، تو ماں کے پاس جب گندا مندہ بچہ آتا ہے اسے نہلاتی ہے، پھینک تو نہیں نہ دیتی، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اللہ سونے ہمیں بڑی نجاستیں لگی ہوئی ہیں، ہم جھوٹ چوریاں چولیاں غیبتیں پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں،
لیکن تو پھینکے گا نہیں، تو 70 مائیں ہیں، تو ہمیں دھو دھلا نلا کے صاف ستھرا پیار سے کر کے، کیونکہ جیسے ماں سمجھتی ہے نا کہ نادان ہے، بے وقوف ہے، دھوتی ہے، اللہ کریم ہم نادان ہے، تجھے پتہ ہے ہم سے بے وقوفیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ ناپاک کیے، کان ناپاک کیے، زبان ناپاک کی، قدم ناپاک کیے، ان جگہوں پہ چلے جہاں نہیں چلنا چاہیے تھا، وہ باتیں کی جو نہیں کرنی تھی، کانوں سے وہ سنا جو نہیں سننا تھا، ہاتھ سے وہ اشارے کی جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، رحمت کی نظر ڈال، ہمیں پیار سے دھو دے میرے کریم مالک۔ آپ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو انکار نہ کرو، ہم نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کے در پہ سر رکھا ہے، آپ انکار نہیں کریں گے، آپ کا قرآن سچا، آپ سچے، آج آپ انکار نہیں کریں، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں ہر طرح کی بدبختی بد قسمتی سے بچا لے، نالائکی کاہلی سستی سے بچا لے۔ اللہ کریم امت مسلمہ رول گئی، اللہ کریم تنکوں سے ہلکی ہو گئی، اللہ کریم اس کو ٹھوکرے دائیں بائیں سے پڑ رہی ہیں، اللہ سونے چیل کھوے ہمیں نوچ کے کھا رہے ہیں، اللہ کریم یہ ہیم کھانے والے، شراب پینے والے، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو روند کھائیں، تیری غیرت کیسے گوارا کر لے؟ نہیں، اللہ سونے حفاظت فرما، سب سے پہلے تو بیت المقدس، اللہ کریم حرم پاک، حجاز مقدس، سارے مجالس مدارس تسبیح خانوں، اللہ کریم جہاں اللہ اللہ سکھائی جا رہی ہے ہر جگہ کی حفاظت، عالم اسلام پورے کی حفاظت، ہمارے دیس پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم سب کی توبہ قبول فرما، آج ہم سب کے بھی ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، بڑے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ کریم میں فقیر، میں خالی، میں کسی کو کیا دے سکتی ہوں، تیرا گھر بتا دیتی ہوں، تو سخی داتا، تو بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو سب کی جھولیاں بھر دے، جتنے چلے گئے اس دنیا کو ان کی مغفرت کر، انہیں اعلیٰ ترین درجات دے، جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کریم انہیں برکتیں دے، اللہ کریم ان کی زبان قدم قلم کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم مانگنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، تجھے دینے کے سارے طریقے آتے ہیں، تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا، آج ہمیں انہیں خزانوں میں سے دے دے، اللہ کریم ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تمنائیں پوری کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر دے، جو بے روزگار ہے اسے روزگار دے دے، جس کی مالی تنگی ہے اسے جسمانی روحانی رزق کی برسات کر دے، فراوانی دے دے، اللہ کریم روزگار کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہے سب کو شفائیں دے دے، اور اس کرونا وائرس کو دنیا سے اٹھا لے، پلیز ہمیں سرپرائز دے دے، جس طرح سرپرائز میں یہ آیا تھا ایسے ہی اچانک اٹھے تو یہ جا چکا ہو، سب کو اس مرض سے اور ہر لاعلاج بیماری، گھٹنوں، جسم کا درد، کینسر، ہیپیٹائٹس، جتنے امراض ہیں سب کو آج معاف کر دے، جیسے بچوں کی خواہشیں ماں باپ پوری کر کے خوش ہوتے ہیں، انہیں سرپرائز دیتے ہیں، آج سرپرائز میں جب ہم ہاتھ چہروں پہ پلٹے نا ہتھیلیاں، تو سب پہ فرشتوں سے کہہ دے، مور لگا دو، یہ میری بندیاں ماڑی ماندی سی کمزور سی روزے رکھ کے تکی ہوئی ہیں، تراویحاں پڑھ کے، صلاۃ تسبیح پڑھ کے، اعتکاف کر کے، اور کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے نا، بچہ نوالا مانگے تو وہ منہ سے نکال کے دیتا ہے، تیرے پاس تو خزانے ہیں، تو ہمیں دے دے، آج نرمی کا معاملہ کر دے، خیر کا معاملہ فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور اس وقت پوری دنیا میں تیرے پیارے، تیرے دوست سب رو رو کے مانگ رہے ہیں، اللہ سنے ہر ایک کی دعا پہ ہم آمین کہتے ہیں، ہر نبی، فلسطین پہ بسنے والے ایک ایک نبی کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور کریم اور حرم پاک میں مانگی گئی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی ایک ایک دعا پہ آمین کہتے ہیں، ہر دعا میں سے حصہ عطا فرمائیں، ہر دعا میں سے تاثیر عطا فرمائیں، اللہ کریم اسلام کا بول بالا کریں، بے اولادوں کو اولادیں دیں، غربا کو توانگر کر دیں، جو بے ہدایت ہوئے انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، دل بدل دے میرے مالک، جتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں سب کی مدد فرما، جتنے قیدی ہیں ان کی خلاصی فرما دے، اللہ کریم بڑے سخت دل لوگ ہیں، وہ ساسیں ہیں، وہ جو بھی ہے، دیور جیٹھ نندے، اللہ کریم نرم دل کر دے، حلال روزی کے دروازے سب کے لیے کھول، اور میرے کریم مالک بری موت سے بچا کے رکھنا، بری موت سے بچانا، اللہ کریم عزتوں شرم و حیا والی موت دینا، کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ کرنا کہ ہمارا شرم بھرم کسی ہاسپٹل میں کھل جائے، اللہ کریم کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ کرنا
کہ اللہ کریم کسی ایسے حادثے میں مبتلا نہ کرنا کہ کہیں ہم سڑک پہ اس طرح پڑے ہوں میرے مالک اور نامحرم ہمیں اٹھا رہے ہوں. اللہ کریم بچا کے رکھنا. عزتوں کی موت، عزتوں کی زندگیاں. اللہ سونے جتنے مانگنے والوں نے مانگا ہے اور جو مانگ رہے ہیں اور جس کے دل میں جو خواہش ہے اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائیں. جادو، جنات، نظر بد، حسد سے بچائیں. بن مانگے ہر جھولی کو بھریں، ہر ایک کی خیر کریں، نسلوں کی خیر کریں، ہر ایک کی بخشش فرمائیں، ہر ایک کی مغفرت فرمائیں، ہر ایک بیمار کو شفا عطا فرمائیں، شفا کلی جسمانی روحانی. اللہ کریم ہر روگ سے نجات عطا فرمائیں. بن مانگیں وہ ساری دعائیں عطا فرمائیں جو مانگنے سے رہ گئیں. تو بن مانگے دینے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت